بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہیں سنبلا، یہ بات نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، دکھ ہی اٹھاتا آ رہا ہوں۔ 2 گھڑی مجھے یہاں بیٹھنے دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کمال ہے، مر جاؤں گا؟ کیسے مر جائیں گے آپ؟ پلیز آپ جلدی نکلیں یہاں سے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ مجھے غصہ نہ دلائیں، میں جمیل کے ہاتھوں تو پیٹ سکتی ہوں مگر کسی اور سے نہیں۔ ہاں، تم بہت ناراض معلوم ہوتی ہو، میں تم سے 1 رات کی بھیک مانگتا ہوں۔ آؤ ادھر بیٹھو، میری بات غور سے سنو، تم بہت اچھی ہو، میں نے ایسی کوئی نہیں دیکھی، مجھے مایوس نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس جا ٹھہرا اور اس کا ہاتھ میں نے ہاتھوں میں لینا چاہا مگر اس نے بائیں ہاتھ سے ایک ایسی کھڑی ضرب میری گردن پر ماری کہ میں اپنی جگہ سے کئی فٹ اوپر اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں کس قدر قوت تھی، چند لمحوں تک تو مجھے ہوش بھی نہیں رہا میں ہوں کہاں، مگر جب میں اٹھا تو اس نے تکیے کے نیچے سے بھرا ہوا پستول نکال لیا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ میری ضرب تم دیکھ چکے ہو، میں دوسرا ہاتھ مار دیتی تو تم بے ہوش ہو چکے ہوتے۔ تم بکواس کرتی ہو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے سنبلا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا مگر اس نے لبلبی نہیں دبائی، اس قدر تیزی سے آگے آئی کہ میں سمجھا وہ ابھی پستول سے ہی کھیل رہی ہے۔ دوسری ضرب اس نے پھر میری گردن پر لگائی مگر وہ میں برداشت کر گیا اور اس کی دائیں کلائی کو ہاتھ میں لے کر میں نے مروڑ دیا مگر اس کے ہاتھ سے پستول چھڑا لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پوری کی پوری الٹ گئی اور دوسرے لمحے میں مجھے اس کے ایک بمبار قسم کے گھونسے کی ضرب پیٹ پر محسوس ہوئی۔ اف میرے خدایا، اب کی بار میں زمین پر واقعی بکھر سا گیا، اس سے پنجہ لڑانا ناممکن تھا۔ میرے پیٹ میں کمر کی ہڈی تک شدید درد اٹھا اور میں الٹ کر اس درد کو سمیٹنے لگا مگر جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی اس نے میری گردن پر کچھ اس طرح ہاتھ ڈالا کہ میں پاگل ہو گیا۔ اس نے میری رگے احساس مسل ڈالی تھی، میں جیسے پڑا تھا ویسے ہی پڑا رہ گیا تھا، میرے حواس معطل ہو گئے تھے۔ صبح کوئی 5 بجے مجھے ہوش آیا تو جھٹپٹا سا ہو رہا تھا، باہر ابھی تاروں کی روشنی موجود تھی اور چاند بہت نیچے جا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں لحاف میں دبا ہوں اور لیمپ بجھا ہوا ہے، کمرے کا عقبی دروازہ بند تھا اور باہر برآمدے میں کھلنے والا دروازہ بڑا ہوا تھا۔ جوں جوں میرے حواس بیدار ہوئے میں رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ رات میرے وجود پر کیسی آندھی آئی تھی، سنبلا نے میرے سارے ہی برگو بار زمین پر بکھیر دیے تھے۔ وہ شاطر عورت میرے ہی ہتھیار سے مجھے قتل کر گئی تھی، اپنی عصمت اسے اس قدر عزیز تھی، اس کے فن نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس حربے سے آگاہ تھی اور جانتی تھی کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا دفاع کرنا جانتی تھی مگر اس نے مجھے کیوں اس فن کے لیے تختہ مشق بنایا؟ محض اس لیے کہ میں 2 گھڑی کے لیے اس کے پاس بیٹھ کر اسے دکھ سنانا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی آرزو تھی، میرا خیال ہے وہ میری آنکھوں میں سلگتے حیوانی جذبے کو پڑھ چکی تھی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ جب ہی اس نے اپنا اور میرا ذکر گفتگو کے دوران بند کر دیا تھا، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئی تھی اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو یہ بات میرے چہرے سے عیاں تھی کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ میرا برا ہو میں اسے سمجھ ہی نہیں سکا، وہ بار بار انکار کر رہی تھی، مجھے نامحرم بتا رہی تھی، میرے اور اس کے درمیان ابھی کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی چادر نہیں تنی تھی اور میں بے وجہ ہی اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ مجھ پر کیسے اعتبار کر لیتی پھر ایسی صورت میں کہ خود کہہ چکی تھی کہ اس نے جمیل سے اپنے آپ چھپا رکھا تھا، وہ اسے بھی اپنا مرد نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے طور پر سارے ہی اندازے غلط لگائے تھے، وہ اس بوٹے کی بیل ہی نہیں تھی، وہ اس شیر مرد کے ساتھ رہ رہی تھی جسے صبر کرنا آتا تھا، جس نے اس کے قریب رہ کر بھی خود کو اس قدر ترسایا تھا کہ کوئی اس کی بات سنتا تو شاید پھر اس کے آنسو خشک نہ ہو سکتے تھے۔ پتہ نہیں وہ غم کی ہجر کی محروم
رومی کی کیسی کیسی داستان اپنے سینے میں سموئے پھرتا تھا۔ وہ جمیل جس کا نام اس نے جمیل سنگھ ڈال رکھا تھا اور وہ اسے پیٹتا بھی تھا، میرا خیال ہے وہ اسے پیٹ بھی جاتی ہوگی۔ اپنا فن اس نے جمیل پر کبھی نہیں آزمایا ہوگا ورنہ وہ اسے گھر سے نکال دیتا، مگر اس کا استاد کون تھا؟ کس نے اسے کس مہربانی کے بدلے وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جس پر غلام جیلانی فخر کرتا تھا کہ اس جیسا ماں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ بالکل میری ہی طرح وہ گردن کی راگ کا انتخاب کرتی تھی، میری گردن ابھی تک سوجی ہوئی تھی، ابری ہوئی نس مجھے اس کی انگلیوں کے لمس کا احساس دلاتی تھی۔ مجھے اس سنبلا نے واقعی برباد کر کے رکھ دیا تھا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس پر میں فخر کر سکتا، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ میرا فن عام تو نہیں ہوا تھا مگر وہ عورتوں میں منتقل ہو گیا تھا، میں اس پر جتنا بھی ماتم کرتا کم تھا، مگر میرے ماتم سے کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے تو جو چپت پڑنی تھی پڑ چکی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور تپائی پر رکھے سگریٹ اٹھا لیے، مگر جب میں نے ایک سگریٹ سلگایا تو پتا چلا کہ اندر سے گلا تنگ ہو چکا ہے، سانس کی نالی پہلے ایسی چوڑی نہیں رہی تھی، پھولی ہوئی نس نے جگہ زیادہ ہی گھیر لی تھی۔ اس عورت نے واقعی مجھے تباہ کر دیا تھا۔ اس سے انتقام لینے کے کئی طریقے میرے ذہن میں آئے مگر ہر بار میرے دل نے ان کو مسترد کر دیا۔ اس جیسی باکمال عورت سے اپنے کسی زخم کا بدلہ لینا کسی بھی طرح جائز نہیں تھا، وہ سراسر کمینگی ہوتی۔ اس نے مجھے للکار کر شکست دی تھی، میری انا کو یوں سرنگوں کر دیا تھا کہ اب اس میں پہلی سی سرفرازی نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے حضور گرا لیا تھا یوں کہ میں قیامت تک اس کے سامنے سر اونچا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی ہی بے مثال عورت تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اس کا استاد کون تھا؟ وہ کیسے اس کو یہ فن دے گیا؟ سارے ملک میں اس جیسی تو ایک بھی نہیں ہوگی، اور اسے فخر تھا کہ وہ بارڈر پر رہتی ہے اور ایک ایسے سنار کی بیوی بن کر جس نے چاندی کی اسمگلنگ میں بہت روپیہ کما لیا تھا، اور وہ اس کے پیچھے ذلیل ہونے کے بجائے دور دور تک جھک مارتا پھرتا تھا۔ سگریٹ برابر جلتا رہا اور میری سوچ کے دائرے وسیع ہوتے گئے۔ ٹھہر ٹھہر کر آسیہ میرے ذہن میں ابھرتی تھی، مگر اسے تو شاید اب گھر لوٹ آنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کا کسی سے بھی کوئی اتا پتہ نہیں ملتا تھا۔ آخری بار اس کا نام میں نے بہن جی کے منہ سے سنا، مگر وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی، صحیح پتہ وہ بھی نہیں بتاتی تھی، اسی لیے تو میں ماں جی کے پاس گیا تھا، مگر وہ تو ویسے ہی ٹونڈ منڈ ہو کر بیٹھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے کبھی 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ ابھی مجھے ڈھلو صاحب کا بھی پتہ کرنا تھا، ان کے احسان یاد آتے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کہ کوئی میری جان لے کر بھی انہیں رہائی دلا دے، تو یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا، مگر ان کے بارے میں بھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ ایک وہ عالیہ تھی جو ان کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، دوسرا آدمی وہ بدری تھا جسے تھانے میں کسی نے گولی مار دی تھی۔ اب ایک ہی امید باقی تھی اور وہ تھی اس فوزیہ کی دستیابی۔ وہ اگر آبی کو مل گئی تو شاید وہ بتا سکے کہ عالیہ کہاں ہوگی، اسے پتہ نہیں کن لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بستر میں لیٹے لیٹے 5 بج گئے، کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی برابر مجھے احساس دلاتی تھی کہ مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں اس گشتی عورت کا سامنا کر ہی نہیں سکتا تھا، مجھے اس نے کہیں کا بھی نہیں رہنے دیا تھا، مجھ سے میرے فخر و اشکبار کو ہی وہ چھین چکی تھی، میری انا پاش پاش ہو گئی تھی، میں اس کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے لحاف الگ پھینکا، مگر عین اس وقت کمرے کا بڑا ہوا دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے فوراً ہی لحاف اوپر کر لیا اور یوں ظاہر کیا جیسے میں ابھی تک بے ہوش ہوں۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، وہ وہی تھی، اس کی خوشبو ہی بتاتی تھی کہ وہ اندر آ چکی ہے۔ اس وقت وہ سلیپر پہنے ہوئے تھی، میرے قریب آ کر اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، مگر وہاں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی نتیجہ نہ نکال سکی۔ وہ پھر دروازے کی طرف لوٹی اور اس کے دونوں پٹ کھول کر واپس آ گئی۔ اب کمرے میں روشنی آنے لگی تھی، وہ میرے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی، دونوں رخسار اس نے دائیں بائیں ہلکی سی چپیٹ مار کر دیکھے، پھر وہ میری گردن کا معائنہ کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور سانس میں جان بوجھ کر روک روک کر لے رہا تھا۔ اس نے میری پھولی ہوئی رگ پر ہاتھ پھیرا، چند ہی لمحوں بعد اس نے میرے دونوں کان سہلا دیے، مگر میں چت لیٹا رہا، آنکھیں
میری ابھی تک بند تھیں، مگر جانے اس نے کس بات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ میرے پاؤں پر سے شاید لحاف اٹھانے سے اسے علم ہو گیا تھا کہ میں کن منزلوں میں ہوں۔ کوئی ایسی علامت ہوگی وہاں جس نے اس کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ میں ہوش میں ہوں۔ وہ شاید مسکرا دی تھی۔ تو یہ بات ہے صاحب ابھی تک بے ہوش ہیں۔ یہ غضب اس نے میری اس حالت نوم کی کیفیت کو تسلیم کر لینے کے لیے کہی تھی، حالانکہ اس کو یقین تھا کہ اس کا ڈسا ہوا اب پانی مانگ رہا ہے۔ وہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اسی وقت لحاف اپنے پاؤں پر ڈال لیا۔ مجھے وہاں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کوئی 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ چائے کی پیالی بنا کر اندر لے آئی۔ بولی، جناب اب آپ اٹھ جائیں، صبح ہو چکی ہے، چائے حاضر ہے، پی لیں۔ مگر میں پھر بھی نہیں اٹھا۔ آنکھیں میں نے بدستور بند کر رکھی تھیں۔ وہ چاہتی تو مجھے مکہ مار کر بھی اٹھا سکتی تھی، بہت طاقت تھی اس کے پنجے میں۔ میرا خیال ہے اگر وہ چاہتی تو بیل کی پسلیاں اندر ڈال سکتی تھی۔ ایک خاص انداز سے وہ جب ہاتھ مارتی تھی تو پھر اس کے ہدف کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ جب میں نہیں اٹھا تو اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور باہر نکل گئی۔ یہ چائے پی لیں بھائی جان، اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ سالی سمجھتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابھی تک اس کے ہاتھوں کے لمس کا مجھے احساس تھا۔ غصہ اس پر مجھے بہت آ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے جیسی عورت پر۔ میرا سارا عشق اب ختم ہو چکا ہے بی بی۔ ہاں تو اب نئے سرے سے بھی جوان ہو جائے، زلیخا بن جائے تو میں تجھ پر 1000 بلکہ لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں۔ میں تیری چائے نہیں پیوں گا۔ آخر سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ یہ ذہن تو یہی کہہ رہا تھا مگر دل اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ اس کا تنبورہ ایک ہی راگ الاپ رہا تھا کہ وصل اس کا خدا نصیب کرے۔ میرا جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ، اور وہ آبی بدبخت میر کو بھی فحش نگار سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بقیہ حیات ہوتا تو یار لوگ اسے جیل میں ڈال دیتے کہ لوگوں کا اخلاق خراب کرتا ہے، یعنی تجھے وصل کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور وہ بھی غیر عورتوں سے۔ تو وصل کی آرزو کرتا ہے۔ تجھے تو ہم بڑی سی 376 ایسی دفعہ لگا کر اندر بھیجتے ہیں۔ یہ تو اس کا خیال تھا، مگر میرا اپنا حال بھی اس روز یہی ہو رہا تھا، اور وہ سمجھ چکی تھی۔ جب ہی تو اس نے میرے لیے وہ سزا تجویز کی تھی، اور اب میں اس سزا سے سرخرو ہو رہا تھا کہ وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے چائے پینے کی بجائے ایک سگریٹ سلگا لیا اور بس وہی کام خراب نکلا۔ دھوئیں کی بو برآمدے میں پہنچی تو وہ کہیں سے اٹھ کر تیزی سے اندر آ گئی۔ بڑے مترنم لہجے میں بولی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے بھائی جان؟ اچھا ہوں بھائی جان، پہلے سے آرام ہے؟ مکمل آرام ہے نا؟ دراصل آپ نے حرکت ہی ایسی کی تھی بھائی جان کہ میرا سر پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ سارے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں، سارے پھرے لا ابالی اور ضدی، ٹچ اینڈ پور قسم کے۔ چائے تو پی لیں، اس سے تو کوئی ضد نہیں ہے آپ کو۔ یہ کہہ کر اس نے پیالی میرے دائیں ہاتھ میں تھما دی اور خود میری پائنتی بیٹھ گئی۔ بظاہر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اندر سے بھی وہ ویسی ہی ہو، کسی کے دل کا حال کوئی کیسے جان سکتا ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا تھا مجھے؟ میں سخت حیران ہوں۔ یہ گلا تم کیسے مروڑ لیتی ہو؟ بہت خبیث عورت ہو تم۔ عورت کہاں ہوں، ابھی تو میں لڑکی ہوں۔ دراصل یہ بھی میرا ایک حربہ ہے۔ یہ آخری بار میں اس پر کرتی ہوں جو کسی طرح بھی سیدھا نہ ہو سکے۔ آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں؟ میری گردن ابھی تک پھولی ہوئی ہے اور تم تکلیف کی بات کرتی ہو۔ یہ دیکھو یہ نس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہیں پڑے رہیں، مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھی۔ ذرا سا سینک دینے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے رات 3-4 دفعہ اٹھ کر آپ کو دیکھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر آپ کی نیت ہی خراب تھی۔ کوئی عورتوں سے یوں بھی ملتا ہے؟ مجھے افسوس ہے سنبلا، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، مگر مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ حربہ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ سب کچھ
تجربے سے آتا ہے، گہرے غور و غوض سے۔ ایک صرف اپنے وجود پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، نہیں، یہ بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، یہاں جمیل کے 2 مہمان آئے تھے، وہ دونوں غیر ملکی تھے اور فلسطینیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ گر مجھے ان میں سے ایک نے سکھا دیا تھا۔ ادیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی، مگر جب میں نے اسے پستول دکھایا تو وہ ڈر گیا۔ بعد میں اسی نے مجھے بتایا کہ جاپان میں لڑکیاں یہی کرتی ہیں اور یہ آخری حربہ ہے دشمن کو زیر کرنے کا۔ گڈ، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے سنبلا، یقین رکھو اب میری نگاہ بہت محتاط رہے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں دیکھنا ہے، جہاں بھی دیکھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایک صرف آدمی کی نیت دھلی ہوئی ہونی چاہیے، بلکہ دھوبی سے دھلی ہوئی۔ آپ اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھ لیں اور شکر کریں کہ آپ کی جان بچ گئی، ورنہ اس حملے میں آپ شہید بھی ہو سکتے تھے۔ آئندہ مجھ سے بہت سوچ سمجھ کر بات کریں۔ جمیل کو پتا ہے کہ تمہیں یہ حربہ آتا ہے؟ نہیں، اس سے تو میں پیٹ لیتی ہوں اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، مجھے وہ ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، بس اسے اپنا شوہر نہیں بنا سکتی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے ایسا؟ مجھے کیا علم، وہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہوگا۔ ہاں، کچھ یہی بات ہے، کچھ ایسی ہی بات ہے بھائی جان۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اپنے پیچھے وہ خوشبو کی ایک لکیر چھوڑ گئی تھی جس میں اس کے بدن کی مہکتی ہوئی خوشبو رچی تھی۔ میں دیر تک اس کی فضا میں سانس لیتا رہا، دل میرا اب تک اسی کے خبط میں مبتلا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی چاہتا تھا، حالانکہ وہ اسے موت کے منہ میں دھکیل چکی تھی، اور اگر اب بھی اسے ضرورت پڑی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ پر ویسا ہی حربہ استعمال کرے گی اور مجھے جان سے گزار دے گی۔ اس کو سمجھ لینا ہی بہتر تھا۔ جب جمیل ایسا آدمی اس کے لیے اب تک اجنبی بنا رہا تو وہ میرے ہاتھ کیسے آ جاتی؟ مجھے واقعی بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو لیا تو وہ کوئی آدھا گھنٹے بعد میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی، مگر اب کی بار وہ بہت سنجیدہ رہی۔ مجھ سے اس نے کوئی بات نہیں کی، شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، مگر آبی کے آنے سے پہلے تو یہ ممکن نہ تھا۔ وہاں سے اٹھ کر میں کسی گھوڑے پر بیٹھنے سے تو رہا۔ ناشتہ میں نے کر لیا تو اس نے اندر آ کر بہت خاموشی سے برتن اٹھا لیے۔ میرے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، یوں جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، اس کا گھر چھوڑ دوں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ بستر پر لیٹے لیٹے میں نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، مگر اس کا غصہ اس عرصے میں بھی کم نہ ہو سکا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں ہوش میں آتے ہی اس کے گھر سے نکل جاؤں گا۔ وہ چاہتی تو مجھے گلی میں بھی پھینک سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ شاید اس تماشے سے ڈرتی تھی جو میرے وہاں بے ہوش ہونے کی وجہ سے لگ جاتا۔ لوگ پوچھتے تو ضرور ہی کہ اسے ہوا کیا ہے، یہ تو زندہ تو ہے، مگر مردوں سے بدتر اس کی حالت ہے۔ اسے کس نے ڈس لیا ہے؟ کوئی 9:30 بجے کے قریب جمیل واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ صحن میں اس کی آواز گونجی تو میں سمجھ گیا کہ اسے اس رات کی کوئی زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آتے ہی بولا، ہے عورت، تو کہاں جا گھسی ہے؟ باہر آ ذرا۔ میں نے صحن میں پڑی چارپائی پر ہی ڈیرا ڈال دیا تھا۔ ایک بڑا سا اٹیچی کیس اس کے پاس تھا۔ میں نے دروازے میں ٹھہر کر اس پر نظر ڈالی تو وہ اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتار رہا تھا۔ سنبلا باہر نکلی تو وہ بولا، خیر تو ہے؟ تیرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ ہاں، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کام ہو گیا کہ نہیں؟ وہ تو ہو ہی جاتا ہے، قسمت اچھی ہو تو پھر تم ایسی عورت بھی مل ہی جاتی ہے اور سودا بھی ہو جاتا ہے۔ لا میرے چپل ادھر لا، یہ تیرے رخ روشن پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اچانک اس کی نظر مجھ پر آ پڑی۔ بڑے پرخلوص لہجے میں بولا، کیا حال ہیں آپ کے جیلانی صاحب؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں جمیل صاحب، ابھی تک آبی واپس نہیں آیا، ورنہ میں یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ نہیں یار جی، یہ آپ کا گھر ہے، جب تک چاہیں یہاں رہیں، میں ذرا دیر کے لیے سوؤں گا، رات بس ہنگامے کی نظر ہو گئی۔ ہاں ضرور سو لیں، کچھ
راتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، آدمی کو بے چین کر جاتی ہیں۔ میں نے سنبلہ کی طرف دردیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں گھس رہی تھی، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، چپ چاپ باورچی خانے میں جا گھسی۔ میں اسے بھڑکا دینا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات اس سے کہنا چاہتا تھا جو اس کے تن بدن میں آگ لگا دے، مگر مجھے کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ جمیل صحن سے اٹھا اور کمرے میں جا گھسا۔ ہے سنبلی، ذرا ادھر آؤ، عورت یہ لحاف ٹھیک کر دے، کوئی کام اس سے سیدھا نہیں ہوتا، نالائق کہیں کی۔ سنبلہ باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں چلی گئی تو میں پھر سے بستر پر جا لیٹا۔ جمیل کو بستر میں دبکے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ ابھی واپس آ گیا۔ موٹر سائیکل اس نے صحن میں رکھی تو میں اس کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ وہ بہت ہی تھکا تھکا سا نظر آتا تھا، کسی اور طرف دھیان دیے بغیر وہ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ بولا، میں وہاں سے ہو آیا ہوں جیلانی، مگر وہ عورت مجھے وہاں نہیں مل سکی۔ خواجہ غلام علی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اس کی بیٹی کا نام فوزیہ تو ہے، مگر وہ تو میرے سامنے گونگی بن گئی۔ کیا مطلب، کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا کہ اس کا کسی جیلانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ تو یہ بھی مان کر نہیں دیتی کہ وہ تھانے بھی گئی تھی کہ نہیں۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ وہ تھانے آئی تھی، میرے لیے کھانا لے کر وہاں پہنچی تھی۔ اس سے پوچھا نہیں تم نے؟ نہیں یار، وہ ہر بات سے انکار کرتی ہے۔ تم کہتے ہو اس کا رنگ گورا تھا، ہاتھ بہت خوبصورت تھے، مگر وہ سانولی سی عورت ہے۔ فوزیہ اسی کا نام ہے، کوئی گوری عورت تو مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ تم بھی نرے احمق ہو ابھی، چھوڑا تمہیں گائے کے نیچے اور تم جا پہنچے بیل کے نیچے۔ پتہ نہیں وہ کون عورت ہے جس سے تم جا ملے، حد ہو گئی۔ نہیں بھائی، فوزیہ نام کی لڑکی خواجہ غلام علی ہی کی بیٹی ہے، خود مجھ سے ملی تھی، مگر اس نے کہا ہے کہ وہ تو اس معاملے سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ میں اسے کیا الزام دیتا؟ اس وقت خواجہ صاحب کہاں تھے؟ وہ وہیں بیٹھے تھے، وہ خود بھی یہی کہہ رہے تھے۔ بات کیسے ہوئی تھی؟ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں CID انسپیکٹر ہوں، ان کی لڑکی فوزیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مان گئے اور انہوں نے مجھے فوزیہ سے ملا دیا۔ ختم کرو یہ قصہ یار جی، میں اس کے کھانے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس بدبخت نے خود مجھے فرنی میں رکھ کر رکا بھیجا تھا۔ خیر، تم ناشتہ کرو، مگر یہ بتاؤ کہ رات تم کہاں رہے؟ بس ایسے ہی میں اپنی ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا جو ہمیں بینک میں ملی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ کیوں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے ابھی، یہ عورت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رات میں اس کے کمرے میں جا گھسا تھا، مگر اس نے میری ایسی پٹائی کی، یہ دیکھو میری یہ نس ابھی تک پھولی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رات کے سارے واقعات اسے بتا دیے۔ وہ سنتا رہا اور مسکراتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بولا، جاویں تو سمجھتا ہے ہر عورت تیرے قبضے میں آ سکتی ہے، پر وہ تیرا گر کیسے سیکھ گئی؟ غیر ملکی مہمان تو اس کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ سمجھ میں نہیں آتا، میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ یہ نہیں گئی تو میں ادھر ہی رہ جاؤں گا، اس کو میں جمیل کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ دفع کر یار، تو آگے کی سوچ۔ یہ میں آج کا اخبار بھی لے آیا۔ حیرت ہے کہ اس میں تمہارے فرار کی کہانی درج نہیں ہے۔ وہ اس خبر کو گول کر گئے ہیں۔ اخبار میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس میں میرے فرار کی بالکل خبر نہیں چھاپی گئی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلتی گاڑی میں سے سپاہی باہر بھی نکل سکے تھے کہ نہیں۔ میرے لیے آبی کا وہ اثار اس کا ایک شاہکار تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے عقب میں آ رہا ہے۔ گاڑی اس کے بموں کے دھماکے سے جلنے لگی تھی۔ سپاہیوں کو میں نے دروازہ بند کر کے اندر ہی روک دیا تھا، اور خدا ہی جانتا ہے کہ وہاں سے وہ کیسے نکلے ہوں گے۔ جمیل جلدی ہی بستر میں دبک کر سو گیا تو سنبلہ آبی کے لیے ناشتہ لے آئی۔ وہ اب بھی بہت سنجیدہ نظر آتی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ صبح تو وہ اپنی فتح پر مسرور نظر آتی تھی کہ اس نے مجھے باندھ کر ڈال دیا تھا۔ وہ جب پانی لینے کے لیے واپس گئی تو میں نے کہا، آبی کیا خیال ہے تیرا؟ میں بھی اس کی نس دبا دوں؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فن مجھے بھی آتا ہے۔ ایسا ہی کرو یار، ذرا مزہ ہی رہے گا۔ اس کو معلوم تو ہو کہ اس کا واسطہ کسی اناڑی سے نہیں پڑا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ تم اب سو جاؤ، میں اس کے ساتھ یہ ڈرامہ ضرور کروں گا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد آبی بستر میں دبک گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ گہری نیند میں کھو گیا تو میں باورچی خانے
خانے میں جا گھسا۔ سنبلہ اس وقت صفائی میں مصروف تھی اور ایک عورت اس کے ساتھ وہاں اور بھی تھی۔ وہ اس کے گھر میں بانڈے برتن مانجا کرتی تھی۔ ذرا میرے لیے کافی تو بنا دیں۔ جی اچھا، کافی کو جی چاہتا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں، مگر ابھی نہیں، یہ عورت چلی جائے تو پھر آئیں، پہلے صفائی ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ ابھی اس وقت واقعی گہری نیند میں تھا۔ میں عقبی دروازہ کھول کر سنبلہ کے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں میں نے ایک کیمرہ دیکھ رکھا تھا، وہ دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے بڑی احتیاط سے اٹھا لیا۔ فلم اس میں موجود تھی اور وہ ایسا کیمرہ تھا کہ رنگین تصویریں بن کر فوراً ہی باہر آ جاتی تھیں۔ جمیل نے پتہ نہیں وہ کس لیے خرید رکھا تھا، بہت ہی نفیس کیمرہ تھا وہ۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر ابھی تک شاید میرا منتظر تھا۔ اس کا لحاف آگوش وا کر کے بیٹھا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر اس کے اندر جا بیٹھا۔ گھر میں اب چاروں طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ ایک صرف اس ملازمہ ہی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ سنبلہ کو سبق دے کر واپس جاؤں گا۔ اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا اور اب سمجھتی تھی کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ میں دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی پون گھنٹے بعد سنبلہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے لیے کافی بنا لائی تھی اور ایک نہیں 2 پیالے وہ اس نے لا کر میز پر رکھ دیے۔ لیں، یہ کافی پی لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کے گلے میں خراش بڑھ جائے گی، بس اسے پی لیں۔ میں لحاف سے نکل کر اس کے پاس کرسی پر جا بیٹھا۔ کیمرہ میں نے لحاف کے اندر ہی رکھ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اس پر اپنا داؤ آزماتا۔ میری باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں؟ جی نہیں، مجھے آپ کا کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ اس میں میٹھا زیادہ تو نہیں؟ میٹھا تو میں زیادہ ہی پیتا ہوں، البتہ جب آپ دیں تو پھر میٹھے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ پانی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ شراب بن جاتا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے پیالہ منہ سے لگا لیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے، ورنہ آپ کی جان محفوظ نہیں ہے۔ میں دوسری بار شاید آپ کو معاف نہ کروں۔ میری توبہ، میں دوبارہ ایسی غلطی کیوں کروں گا؟ بھلا آپ نے ایسا ہی بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ جی ذرا سوچیں تو، آپ تو اچھے خاصے مرد کو بیکار بنا دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے پیالی اٹھائی اور اس کے قریب جا ٹھہرا۔ وہ کچھ بدکی تو صحیح، مگر اپنا خوف اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کاش میں وہ گر آپ پر آزما سکتا۔ مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دوسرے ہاتھ میں پیالی میرے ہاتھ سے چھلک گئی، مگر میں نے اس کو اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی گردن ایک خاص زاویے سے ہاتھ میں لے کر میں نے اس کی رگیں احساس مسل دی اور اس کے ساتھ ہی وہ میرے ہاتھ میں جھول گئی۔ پیالہ کچھ زیادہ ہی چھلک گیا تھا۔ اسے میں نے میز پر رکھا اور پھر سنبلہ کو کندھے پر ڈال کر میں نہایت احتیاط سے اس کے کمرے میں جا گھسا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تھی اور سنبلہ میرے ہاتھ میں تھی۔ اسے میں نے پلنگ پر لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور میں اس پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اسے اس کی انا سے محروم کر دوں، مگر وہ جو میرے اندر ایک راست باز آدمی ہمہ وقت موجود رہتا ہے، وہ مجھ سے دست و گریبان ہونے لگا۔ وہ مجھے کسی بھی طرح اپنی اس مفتوح کو مزید دلیل کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ میں نے کیمرہ سیدھا کیا اور اس کی 4 تصویریں اتار لیں۔ وہ سب کی سب بہترین حالت میں تھیں اور ان میں سنبلہ جیتی جاگتی نظر آتی تھی۔ ایک صرف اس کی آنکھیں ہی بند تھیں۔ سر اس کا اپنے باقی وجود سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ نہ اس کا شعور کام کرتا تھا، نہ لاشعور۔ وہ پہلی خاتون تھی جسے میں نے غصے کی حالت میں بلکہ صحیح السالم طبعی ذہنی حالت میں اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ بلا شبہ وہ انتقامی کارروائی تھی، مگر میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر اس فخر کو میں نے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ رنگین تصویریں اس کے اصل سے کہیں زیادہ جاذب نظر تھیں۔ وہ میں نے جیب میں رکھیں اور کیمرہ کیل پر لٹکا کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور ایک بار پھر میں بستر میں دبک گیا۔ نیند نے مجھے بھی
نڈال کر دیا تھا۔ میں 4 بجے بستر سے اٹھا تو جمیل اس وقت مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم بہت گھبرائے ہوئے ہو۔ یار وہ سنبلا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل بے ہوش ہے۔ اتنے میں ابھی بھی جاگ اٹھا، بستر سے سر اٹھا کر بولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کوئی ڈاکٹر بھی تو نہیں ہے، تم ہی دیکھو اسے جا کر، میں تو سخت پریشان ہوں۔ آبی نے حسب عادت اٹھتے ہی بوٹ پہن لیے اور ہم دونوں جمیل کے ساتھ سنبلا کے کمرے میں جا گھسے۔ وہ واقعی ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے جاتے ہی اس کی نبض ٹٹولی اور آنکھوں کا غلاف الٹ کر دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ آدھا گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ ذرا تھوڑا سا تیل لاؤ، اس کے تلووں پر ملو، میں اس کی گردن کی مالش کرتا ہوں۔ جمیل تیل کی شیشی لے آیا تو ہم نے اس کی مالش شروع کر دی۔ اس کی گردن اور اس کی کن پٹیوں کی مالش کا یہ اثر ہوا کہ وہ 10 ہی منٹ میں ہوش میں آ گئی۔ کسمساتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اور جمیل اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ چند لمحوں تک وہ مجھے بہت غور سے دیکھتی رہی، یوں جیسے کوئی بات اس کے منہ پر آ کر رک جاتی ہو۔ تجھے کیا ہو گیا تھا عورت؟ ایسی حالت میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے تجھے۔ کوئی دوا پی تھی تم نے؟ نہیں جمیل، یہ بات نہیں ہے، بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بستر پر لیٹی اور بے ہوش ہو گئی۔ کب سے میری یہ حالت ہے؟ کیا وقت ہوا ہے اب؟ 4 بج رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں تم کب سے بے ہوش ہو۔ یہ لوگ بھی سو رہے تھے، ہمیں اس نے کافی پلائی تھی اور یہی کوئی 10 بج رہے تھے اس وقت۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔